أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے آج ہماری آخری گفتگو موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک یاسین کی 9 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور ہم قرار دیتے ہیں ان کے بالکل سامنے رکاوٹ کو اور ان کے بالکل پیچھے رکاوٹ کو فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے ڈھانپ دیتے ہیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا ان کو نابینا بنا دیتا ہے، آنکھوں کو نابینا نہیں کرتا، بلکہ یہ دل ہیں جو کہ اندھے ہو جاتے ہیں. البتہ اس کا سبب خود انسان ہے. انسان جب غفلت میں مبتلا ہوتا ہے اور توجہ دلانے کے باوجود ہوش میں نہیں آتا تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب پروردگار عالم اس کے اوپر اپنے رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتے. انسان کی بدبختی کا جو سب سے خطرناک مقام ہے وہ یہ ہے کہ جہاں رحمت خدا اس سے اپنا منہ موڑ لے. یہ بصارت اور بصیرت کہ جو ہمارے اور حجت الہیہ کے درمیان اس کا نہ ہونا رکاوٹ ہے. حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں، لہذا بہت ساری روایات اس بات پر ناظر ہیں کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہ ہوگی جو
حضرت کے چہرہ انور کی زیارت کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ جو آشنائی کی کیفیت، یہ جو کیفیت ہے، یہ بتاتی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے پاس سے گزرتے ہیں، ہمارے اوپر مطلع ہیں۔ البتہ مباحث ضمن میں بہت سارے ہیں اور یقیناً 5 گفتگو اس سارے مطالب کے لیے ناکافی ہے، لیکن عرض کیا آپ کی خدمت میں جو مطلب میں پہنچانا چاہتا ہوں، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسی بصیرت سے جب انسان انتظار کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو انتظار ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں منتظر کی نسبت جب تک ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا نہ ہو، ایک تڑپ پیدا نہ ہو، ایک طلب حقیقی ایجاد نہ ہو، تب تک انتظار اصلا لغوی اعتبار سے بھی اپنے معنی پیدا نہیں کرتا۔ اب ہم اپنی کیفیت کا جو مرضی نام رکھتے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ خداوند کریم نے کچھ عبادات ہمارے اوپر واجب کی ہیں اور ان عبادات کی کچھ شرائط ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ بیان کی۔ مثلا اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو وضو کرنا ہوگا، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، پھر تمام عبادات میں آپ کی نیت قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم ان میں سے کسی ایک شرائط کو چھوڑ کر، کسی ایک شرط کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو جس چیز کا نام ہم عبادت رکھ رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہوتی، معصیت ہوتی ہے۔ بغیر وضو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہم اکثر بچوں سے مذاق میں یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی نماز بغیر وضو ہو سکتی ہے یا نہیں، تو بعض بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب مثلاً کوئی شخص اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو پڑھ رہا ہے، نہیں نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ شکل جو کہ نماز کی صورت میں انجام دے دی جائے اگر خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو عین وہی شکل معصیت الہی بن جاتی ہے۔ جب حکم یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کوئی نماز نہیں ہے جو بغیر طہارت کے ہو، تو اب اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شکل نماز تو ہے، اصل نماز نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، اور پھر جتنی لمبی پڑھ رہا ہے اتنا ہی اس کے اندر معصیت کی کیفیت اور زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو جس طرح سے طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے، امام شافعی کا ایک مشہور قول ہے، شعر ہے، اور اس کے اندر ان کا فتویٰ بھی ہے، آپ کے بس دلوں کی مسرت کے لیے عرض کروں گا اور آگے بڑھوں گا۔ امام شافعی کا بڑا مشہور شعر ہے، کیا فرماتے ہیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کیا ہے، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، وہ واجب ہے، وہ فرض ہے کہ جس کو اللہ نے اس قرآن میں کہ جسے اس نے نازل کیا اس کے اندر اللہ نے آپ کی محبت کو فرض اور واجب قرار دیا۔ اب یہ کیسا واجب اور کیسا فرض ہے؟ فرمایا کفاکم من عظیم الفخر انکم، تمہارے عظیم الفخر کے لیے اہل بیت رسول یہ بات کہہ دینا کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے اپنی نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا، مجھ شافعی کے نزدیک لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ یہی وہ شعر ہے کہ جس کو کسی شاعر نے اس انداز سے اردو کے قالب میں ڈالا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ تو جتنا حب اہل بیت کے بغیر نماز پڑھی جائے گی اتنی وہ عبادت نہیں ہے۔ اب باقی تمام شرائط موجود ہوں لیکن مودت اقربا کی شرط موجود نہ ہو، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حرام ہے، معصیت ہے، گناہ ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے اگر ہم نے انتظار کرنا ہے، جس کے بارے میں نے کل حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی کہ فرمایا افضل عبادت امتی، میری امت کے افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے، انتظار الفرج۔ اب اگر یہ انتظار عبادت ہے تو شرائط چاہتی ہے، اب میں انشاءاللہ کبھی موقع رہا دوبارہ خدمت میں حاضر ہوا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ پھر روایات میں انتظار کو کس طریقے سے بیان کیا۔ ابھی ہم نے لفظاً کل بحث کی اور کم از کم
لغت کے اعتبار سے بھی جو انتظار کا معنی ہے اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ امکان ہے کہ ہم وہ عبادت انجام دینے کے فیز میں کم از کم داخل ہو گئے۔ لغت کیا کہہ رہی ہے کہ انتظار کیا ہے؟ ایک ایسی کیفیت، طلب، تڑپ، ایک ایسی بے چینی، ایک ایسا اضطراب کہ جو منتظر کی نسبت انسان کے اندر موجود رہے۔ لہذا بعض چیزیں یاد رکھیے گا، بعض چیزیں فضا سازی چاہتی ہیں، بعض چیزیں ماحول سازی چاہتی ہیں، یعنی اس کا ماحول ایجاد ہوتا ہے تو وہ کیفیات انسان کے اندر ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا ایام عزا کی نسبت ہم نے ائمہ اطہار کی سیرت کو ملاحظہ کیا ہے، ائمہ ایام عزا سے متعلق ایک فضا ایجاد کرتے ہیں، چہرے پر حزن کے آثار ہیں، لباس سیاہ پہنا ہوا ہے، کسی سے ہنس کر بات نہیں کر رہے، جو حضرت کا چہرہ دیکھتا، یعنی روایات میں ہے، اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم محرم کے لیے چاند نہیں دیکھا کرتے تھے، حضرت کے چہرے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ ایام عزا داخل۔ یہی کیفیت ہم نے اپنی نسلوں کو منتقل کرنی ہے۔ ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگان نے اس کی رعایت کی ہے۔ متاسفانہ آج کی جو موجودہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ضعیف ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے بزرگان ہمیں بچپن میں کھیلنے کودنے سے، ہنسنے سے، قہقہے لگانے سے منع کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے تقریباً ان چیزوں کو غیر اہم قرار دیا۔ نہیں عزیزان من، یہ فضا سازی ضرور ہے، اس کو انجام دیا کریں۔ یہ کم از کم اگر آپ ابھی بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو پہلے 10 دن کم از کم رعایت کریں، لیکن یہ ایام عزا، یہ 2.25 مہینے کوئی حرج نہیں پیدا ہوتا اگر آپ اپنی زندگی کے انٹرٹینمنٹس کو، اپنی خوشیوں کو اہل بیت اطہار اور خصوصاً سید الشہداء کے لیے، پیغمبر جناب سیدہ جناب حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی خاطر اگر 2.25 مہینے اپنے، اور یاد رکھیے گا اس فضا سازی کا فائدہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہے۔ عزاداری ہے جس نے ہمیں بچایا ہے، ہم عزاداری کو نہیں بچاتے، لیکن شرائط کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے انتظار کی نسبت فضا سازی کی ضرورت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ دعائیں جتنی بھی تاکید کی گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر طلب اور تڑپ پیدا نہیں ہو رہی تو کم از کم اس بہانے تمہارے امام سے اور ان کے انتظار کی نسبت اپنے آپ کو متوجہ رکھو۔ لہٰذا مثلاً دعائیں ندبہ تاکید ہے، اور کس قدر تاکید آپ غور کیجئے، ہر عید کے دن دعائیں ندبہ کا پڑھنے کی تاکید۔ اب یہ ہمارے ہاں مسائل ہیں، میں البتہ ان چیزوں کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ ایک طبقہ ہے جو عید کے دن عزاداری کی نسبت ایک خاص رواج ایجاد کر رہا ہے۔ اپنی عزاداری کیوں کر؟ جس عزاداری کے متعلق اہل بیت اطہار نے، اب یہ امام سے آگے نکلنا ہے، تمہیں عزاداری کرنی ہے، بہترین عزاداری عید کے دن دعائیں ندبہ ہے۔ اگر تم اپنی پرساداری کو اہل بیت اطہار کی پرساداری سے افضل سمجھتے ہو تو لکم دینکم ولی دین، پھر بحث نہیں ہے، تم نے جو مرضی کرنا ہے کرو۔ لیکن اگر تم نے پرسہ دینا ہے جناب سیدہ کو، اہل بیت اطہار کو، امام کی خدمت میں، تو دعائیں ندبہ تاکید کی گئی ہے، استحباب بیان کیا گیا ہے۔ پڑھوں عید کے دن، نوحہ کرو، ماتم کرو، گریہ کرو دعائیں ندبہ کے ساتھ، تاکہ تمہارا رابطہ تمہارے زمانے کے امام کے ساتھ رہے۔ دعائیں ندبہ پڑھ کر گریہ کر کے کہو امام آپ کے بغیر کوئی عید نہیں ہے۔ لیکن ہم وہ چیز چھوڑ کر کے جو ائمہ نے بیان کی ہے، اپنی بنائی ہوئی چیزیں، اپنا سمجھ، اپنی عقل کو دین کے اوپر حاوی کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اختلافی کیفیات۔ اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ عزاداری عید کے دن کرنا، اہل بیت اطہار کے غم کو یاد رکھنا، اس سے زیادہ افضل شے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ عید کے دن کو عزاداری کا دن قرار دیں۔ یہ دو الگ الگ نظریں ہیں، یہ دو الگ الگ اپروچ ہیں۔ وہ چیز جو ممنوع ہے، جس کو ائمہ نے انجام نہیں دیا، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہم آپ کو کوئی نہیں روکتا، بلکہ مستحب ہے، اور مستحب میں بھی طریقہ بھی بتا دیا آپ کو کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ ائمہ کی دی ہوئی چیز چھوڑیں اور آپ کہیں جی میں اپنے طریقے سے کروں گا، تو پھر بحث نہیں، پھر کسی سے کوئی بحث نہیں، اور نہ کرنے کی ضرورت۔ ہمارا کام ہے سمجھانا، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ فضا سازی کی ضرورت عزیزان من، یہ چاہتا ہے دین، ہم سے چاہتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن دعائیں ندبہ کے لیے وقت نہیں۔ میں بڑا تعجب کرتا ہوں بعض اوقات، واقعی میں یہ ہمارے اوپر افسوس ہے۔ دین ہم سے کہہ رہا ہے کہ جمعے کے دن پڑھنا مستحب ہے، لیکن چونکہ ہماری چھٹی اتوار کو ہوتی ہے تو ہم جمعے کو نہیں پڑھ سکتے۔ واقعی ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو یہ کہیں؟
پھر چرچ میں اور ہماری عبادتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ تو شیطان کا کام تھا، اس کا ہدف ہی یہ تھا۔ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ شیطان کی اولادیں تھیں جنہوں نے جمعے کی چھٹی کو ختم کیا اور اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اتوار کا تمہارا کیا تعلق ہے اتوار سے؟ کہا جی بزنس، لعنت ہو ایسے بزنس کے اوپر جو ذکر اللہ کو حائل۔ خدا کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے حبیب یہ جب تجارت دیکھتے ہیں، یہ جب لہو و لعب دیکھتے ہیں تو تمہیں قیام کر کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب ان کا بہترین مصداق وہ شیطان کی اولاد ہے جس نے اس مملکت اسلامیہ میں جمعے کی چھٹی کو ختم کیا، ایک اجتماعی عبادت کے اوپر ضربہ لگانے کے برابر ہے۔ یہ جمعے کے دن کو سیرت پیغمبر میں عبادت کا دن قرار دیا گیا۔ ہمارے پر روایات موجود ہیں، شیعہ سنی سب متفق ہیں۔ اب علماء کی اس زمانے میں بھی خاموشی، ان سب کی گردن میں سوال ہے۔ شیطان آپ پر ضربہ لگاتا ہے، آپ خاموش ہیں۔ جمعے کا دن متوقع ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ آج ہم شب جمعہ میں بیٹھے ہیں، کل جمعے کا دن ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ فضا سازی۔ یہ جو دین ایک دن کو امام کی ظہور کی نسبت مقرر فرما رہا ہے، اس کے اندر ایک زیارت بیان کر رہا ہے، اس کے اندر ایک دعا آپ سے تلاوت کا کہنے کی، یہ فضا سازی ہے دین کی۔ کم از کم ہفتے کے ایک دن کو اپنے زمان کے امام کے ساتھ متصل کرو، تاکہ تمہارا قلب، تاکہ تمہارا ہفتہ، تاکہ تمہارا پورے آئندہ آنے کا ایک پورا جو پروگرام ہے وہ امام کی نسبت خود بخود متعین و مشخص ہو۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں بزی کر دیا کہ ہم بھی بزی ہو گئے۔ اب اگر ہماری نسبت اس کے مقابلے پر فضا سازی یہ ہے، علماء کے ہاں، بعض عرفاء کے ہاں، بعض امام کے محبین کے ہاں، ہم نے حتیٰ یہ بھی سنا اور دیکھا کہ بعض ایسے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اگر فرض کرے گھر میں 5 آدمی ہیں تو دسترخوان پر جب وہ بیٹھتے ہیں تو 6 پلیٹیں رکھتے ہیں، اور اس 6 پلیٹ کے مطابق ان کے بچے بھی، ان کے گھر والے بھی، مہمان آنے والا اضافی پلیٹ کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ کیوں رکھی ہے؟ کہا یہ اپنے زمانے کے امام کے لیے رکھی ہے۔ خواہش ہے کہ کبھی اس دسترخوان پر آ کر زمانے کا امام بیٹھے۔ اب جو اس حد تک متوجہ ہے، کیا وہ اپنے گھر میں حرام آنے دے گا؟ کیا وہ اپنے گھر میں پلیدی آنے دے گا؟ کیا وہ اپنے گھر میں نجاست آنے دے گا؟ جو اب گھر میں اپنے زمانے کے امام کو مدعو کرنا چاہتا ہے، اپنے دسترخوان پر امام کو مدعو کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی اپنے دسترخوان پر حرام نہیں آنے دے گا۔ یہ قلبی لگاؤ ہے امام سے۔ ہم نے کتنی فضا سازی کی، ہم نے کتنا اپنے آپ کو امام سے جوڑا۔ لہذا عزیزان پر انتظار، اس بے چینی، اس تڑپ کا نام ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو ایک اہم ترین راستہ کیا ہے؟ فضا سازی۔ ان ایام کو، ان شبوں کو، ان تمام اوقات کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے اپنا رابطہ بڑھانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ دین نے کہا ہے، یہ دین نے چاہا ہے۔ اگر بھوک نہیں لگ رہی تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو تاکہ موت کا شکار نہ ہو۔ اگر پیاس نہیں لگتی ہے، اس مرض میں مبتلا ہو تو تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہو تاکہ سڈن ڈیتھ سے بچے رہو۔ اسی طرح سے یہ ساری فضا سازی ایجاد رکھو تاکہ جب تک وہ طلب اور تڑپ حقیقی پیدا نہیں ہو رہی تو کم از کم ان بہانوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو، اپنے آپ کو، اپنا رابطہ امام سے تمہارا مضبوط رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تڑپ پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ تڑپ کا نہ ہونا کیا کرتا ہے؟ غور کیجیے گا۔ حضرت کی ظہور سے متعلق جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اگر میں اس کو خلاصہ کروں تو 3 طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور یہاں بہت توجہ طلب نکات ہیں، غور کیجیے گا۔ یہ 3 طرح کی روایات کیا ہیں؟ ایک روایات وہ ہیں، ایک دستہ روایات ہے، یعنی ایک نہیں ہے، کئی روایات جو کیا کہتی ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ صحیح معنی میں گریہ کریں، تڑپیں اور چاہیں اور خدا سے دعا کریں، ندبہ کریں، گریہ وزاری کریں، تو بعید نہیں ہے کہ خدا حضرت کو 40 دن کے اندر اندر اس ظہور عطا کرے۔ بعض لوگوں پہ 40 ہفتوں کی طرف اشارہ ہے، اس سے زیادہ نہیں، 40 دن یا 40 ہفتے۔ 40 ہفتے 10 مہینے بھی نہیں بنتے، 10 مہینے بھی نہیں بنتے، 40 ہفتے میکسیمم جو بیان ہوا، ورنہ 40 دن۔ اور باقاعدہ روایت جہاں ائمہ نے کہیں پر امام کی
غیبت کے طولانی ہونے کو بیان کیا اور اصحاب نے سوال کیا تو ائمہ کی طرف سے جواب موجود۔ بس اب غور کیجیے گا، اس بات کا امکان ہے، ابھی بھی ہے، کہ امام کا ظہور 40 دنوں کے اندر متوقع 40 ہفتوں کے اندر ہونا اگر امکان نہیں رکھتا تو بیان کرنا بےمانی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، فرماتے ہیں الانتظار اشد من الموت، اور یہ ہیومن سائیکالوجی سے بالکل مطابقت رکھتے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کئی مقامات پر تجربہ کیا۔ بچوں کے لیے رزلٹ کا انتظار، اگر لیٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ٹی وی کا کوئی پروگرام آنا ہو اور وہ مقررہ وقت سے لیٹ ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ وہ انتظار ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو امام کی نسبت ہمارے اندر ایجاد ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، ایک ہاف گلاس آف واٹر کے بغیر کے برابر بھی وہ طلب اور تڑپ امام کی نسبت ہمارے اندر، معذرت کے ساتھ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میرے اپنے ذات کے لیے بعض نصیحت کا مقام ہے، میرے اندر نہیں ہے وہ تڑپ جو مجھے رات کو بیدار کرے، جو مجھے امام کے فقدان، امام کے نہ ہونے کا احساس اس تڑپ اور طلب کے ساتھ بیان کرے۔ کبھی تو میں گھڑی دیکھوں، کبھی تو میں دن گنوں، کبھی تو میں سوچوں کہ میری زندگی میں امام موجود، لیکن کبھی بھی زندگی میں آپ نے انتظار کیا ہو کسی دوست کے آنے کا، کسی محبوب کے آنے کا، کسی اور ایونٹ کا، کسی بھی چیز کا؟ ہمارے بچے تو عید کا انتظار بڑی بے چینی سے کر رہے ہو۔ یہ تمام انتظار کی کیفیت جب آپ کے اندر پیدا ہوں تو یہ یاد رکھیے گا کوئی 1200 سال سے منتظر ہے۔ الانتظار اشد من الموت، کوئی 1200 سال سے موت سے زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس سے محبت کے دعوے کرنے والے ہمارے اگر قلب پر کوئی تاثیر نہیں ہے اس گریہ کی، تو پھر ہم کس کی منتظر، ہم کس کی محبوب ہیں؟ اگر یہ ظہور 40 دنوں میں متوقع ہے تو کبھی بیٹھ کر گھر میں حساب لگائیے گا کہ 1200 سال میں کتنے 40 دن گزرے ہوں گے۔ اگر یہ ظہور 40 ہفتوں میں متوقع ہے تو کتنے جمعے گزرے ہوں گے؟ لہٰذا یہ عمومی کیف عرفہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سا بھی پورے ہفتے آپ کا قلب، آپ کا اعمال، آپ کی کیفیات امام کی طرف متوجہ ہوں اور آپ نے اچھے طریقے سے گزارا ہو تو عام طور پر شام جمعہ مومن کے اوپر ایک اداسی کی کیفیت کو ایجاد کرتی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے نصیب نہیں ہے، حتیٰ اس کیفیت کے لیے بھی توفیق چاہیے، اس کیفیت کے لیے بھی مرحلہ درکار ہے۔ کل اگر شام نہ ہو تو اگلا ایک ہفتہ کوشش کر کے دیکھیے گا امام سے اپنے رابطے کو بڑھا کر اپنے اعمال کو سہلے رکھنے کے بعد، اور پھر اس سے اگلے جمعے شام کے وقت آپ اپنے قلب کی کیفیت کو خود ہی ملاحظہ فرمائیں۔ جس نے پورے ہفتے اپنے اعمال کو ملاحظہ کیا ہو، جس نے پورے ہفتے ذرا سی بھی فکر امام کے متعلق کی ہو، شام جمعہ قدرتی طور پر اس کے قلب کے اوپر ایک اداسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عرفہ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ اس قلبی لگاؤ کی طرف متوجہ ہے کہ جب قطب عالم امکان شام جمعہ میں اداس ہوتا ہے اور وہ دل جو اس کی طرف متوجہ ہے وہ خود بخود اداسی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ بس یہی کیفیات یہ بتاتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہماری توجہ، ہمارا قصد، ہمارا انتظار ہمیں امام سے رابطے میں لا سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے لیے کوشش اور زحمت نہ کریں تو اب سوچئے گا کہ 1200 سال سے کتنے جمعے ایسے ہوں گے کہ جس کے گزرنے پر کوئی خون کے آنسو ہوتا، جس کے قلب میں کربلا کا انتقام موجود ہو، جس کے پہلو میں در و دیوار کے درمیان ٹوٹنے والے پہلو کا درد ہوتا ہے، جس کے گلے میں اس رسی کا درد ہوتا ہے جو حضرت امیر کے گلے میں ڈال کر کھینچی گئی، جس کی آنکھوں میں شام غریباں کے جلتے ہوئے خیموں کے دھوئیں کی تاثیر آج بھی محسوس ہے۔ کس قدر
زخمی ہیں، کس قدر تکلیف میں ہیں. اگر 40 دنوں یا 40 ہفتوں میں یہ ہو سکتا تھا تو اب سوچیں، ہمیں اور آپ کو مگر سوچنے کی ضرورت نہیں. دوسری روایات وہ ہیں کہ جو ہم سب آسانی سے جانتے بھی پہچانتے بھی ہیں اور ہم نے سنا ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی روایت ہے، یہ نہیں ہے. دوسری روایت وہ ہیں کہ جو غیبت کے امر کے طولانی ہونے کی بات کرتے ہیں، اور فرمایا اتنا طولانی ہوگا کہ بعض لوگ حضرت سے متعلق بدگمان ہو جائیں گے. یہ وہ کامن سلسلہ ہے جو ہمارے اوپر طاری ہوا، اس کا ہونا ضروری نہیں تھا. لیکن جو تیسری روایات ہیں عزیزان من، وہ سب سے زیادہ خطرناک. شیعہ سنی دونوں منابع نے لکھا، دونوں نے اس کو ذکر کیا، دونوں کے پاس صحیح و سند ہے کہ جب حضرت نے آخر الزمان کو بیان کیا، قیامت کو بیان کیا، فرمایا کہ نہیں آئے گی قیامت اس وقت تک جب تک کہ پروردگار میری ذریت سے، میرے ہم نام میرے بیٹے کو اذن خروج نہیں دے گا اور وہ حکومت الہیہ زمین پر قائم نہیں کرے گا، زمین کو عدل و انصاف سے نہیں بھرے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. پھر عجیب جو جملہ ہے وہ یہ فرمایا کہ حتیٰ اگر قیامت میں ایک دن رہ جائے تو پروردگار عالم اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس میں میرے فرزند کا خروج ہو، وہ آ کر زمین پر عدل کے نظام کو قائم کرے اور پھر اس کے بعد خدا قیامت کو برپا کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً یہاں پر ہر محب امام نے یہ روایت کہیں نہ کہیں سنی یا پڑھی ضرور ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ کے حافظے میں یہ روایت موجود ہے. سب سے زیادہ سنگین اور سب سے زیادہ خطرناک روایت میرے حساب سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بات کا امکان ہی نہیں ہے، یہ خارج از امکان بحث ہے، تو پیغمبر کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت. معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ حتیٰ یہ امکان بھی موجود ہے کہ اگر ہم نے سستی، اگر ہم نے کاہلی، اگر ہم نے پشت دکھائی، اگر ہم نے بات نہ سمجھی، اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، خدا کو فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. غنی عن العالم، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے کوئی معنی نہیں. ساری دنیا کافر بھی ہو جائے اس کی خدائی میں کوئی اثر، ساری دنیا مومن ہو جائے تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا. غنی عن العالم. لہذا اس کی دو سنت ہے جس کو وہ تبدیل، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اے میرا حبیب، تم اللہ کی سنت میں ہرگز لن تجد، ہرگز نہیں پاؤ گے تبدیلی. پہلی سنت کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے. اگر آپ کسی کے منتظر ہیں کہ کوئی آ کر آپ کو بدلے گا تو یہ اشتباہ نہیں بدلے گا. ہم نے اپنے اندر تبدیلی خود لے کر آنی. یقیناً اس میں علماء کا، اس میں رہبروں کا، اس میں خواص کا کردار اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عوام کا کوئی کردار نہیں. اللہ نے قوم کو مخاطب کیا تاکہ کوئی گروہ خارج نہ رہے، نہ عوام، نہ خواص اور نہ رہبر، سب کو اپنی ذمہ داری انجام دیں. لیکن اگر خواص اور رہبر اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہے تو عوام بری الذمہ نہیں ہے، نہیں ہوتی عوام بری الذمہ. یہ مت سمجھے کہ آپ بری الذمہ. آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، چاہے آپ کے حصے کا کام کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو. آپ کو اپنے حصے کا کام، آپ کا کام ہے اپنے حصے کا کام انجام دینا. جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، ماں مامور پہ وظیفے ہستیم، نتیجے در دست خدا. انشاءاللہ کبھی بحث رہی اور ڈیوائن ڈیوٹی کے حساب سے میں نے کے حوالے سے گفتگو کی کہ کیسے اپنی ڈیوائن ڈیوٹی کو مینٹین کرتے ہیں، تو جناب حاضرہ سلام اللہ علیہ کے واقعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیسے بعض اوقات صرف دو پہاڑوں کے درمیان بھاگنا الہی ڈیوٹی بن جاتی ہے. کہنے کو یہ بہت ہی معمولی سا عمل ہے، لیکن یہ اپنے وقت کی الہی ڈیوٹی بنتی ہے، اور اگر یہ ڈیوٹی بھی صحیح سے انجام دیا جائے تو نتیجہ خدا زمزم کی صورت میں جاری کر دیتا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بحث اپنی جگہ پر. لیکن یہ مت سمجھیں کہ کسی بھی سرکمٹانسز میں، کسی بھی حالات میں کوئی ڈیوائن ڈیوٹی آپ کے اندر ہے. کوئی حالات کسی کے بھی دنیا میں حضرت حاضرہ سلام اللہ علیہ سے ورسٹ حالات
کسی کے نہیں ہو سکتے۔ جس حالت میں ان کو چھوڑ کر جایا گیا صفا اور مروہ کے درمیان، اس سے زیادہ حالات برے تاریخ میں کسی بھی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ اور اس حالت میں بھی اگر انہوں نے اپنے لیے کوئی ڈیوائن ڈیوٹی، اپنی کوئی الہی ذمہ داری ڈھونڈ کر اس پر عمل کیا ہے، تو بھی ہمارے اور آپ کے لیے پیغام۔ میں ذرا پہلے گھر بنا لوں، پھر اس کے بعد سوچوں گا، میں ذرا تھوڑا سا یہ آفس کے کاموں سے نمٹ جاؤں، میں ذرا اپنی نوکری کے مسائل سے نمٹ جاؤں، میں ذرا اسکول کی تعلیم، اپنے کالج کی تعلیم۔ آپ کی اسکول کی تعلیم اگر ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے آپ کا اچھا پڑھنا ہی آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہو، تو بناؤ ڈیوٹی، اس کو الہی ڈیوٹی کے طور پر انجام دو۔ جہاد کا کانسیپٹ ہمارے ہاں صرف ہمارے ہاں نہیں ہے تلوار چلانا، یہ تو مسلمان بادشاہوں کی ضرورت تھی کہ جس کے لیے انہوں نے جہاد کے کانسیپٹ کو مس انٹرپریٹ کیا، اور پھر لوگوں کو چونکہ فوجیں چاہیے تھی، لہذا جہاد کا تصور صرف تلوار کے ذریعے سے دیا گیا تاکہ دنیا پر غاصبانہ حکومت، لوگوں کے مالوں کو لوٹا جا سکے۔ یہ مسلمان بادشاہوں کی تاریخ ہے، یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ اسلام کہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ آپ صرف اپنی بادشاہت پھیلانے کے لیے لوگوں کو مینیپولیٹ کریں، اور پھر پیغمبر نے جہاں پر بھی اسٹینڈ لیا ہے اس کے پیچھے پوری اسلامی فکر موجود ہے۔ اس اسلامی فکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی جزیے اور اپنے بیت المال کو بھرنے کے لیے، کہ بیت المال جو پیغمبر نے تھا وہ عوام کے لیے تھا، عام لوگوں کا بات، بادشاہوں نے اس کو اپنا ذاتی مال سمجھا۔ ہمارے ہاں جہاد کا تصور یہ نہیں ہے۔ تلوار کے جہاد سے افضل جہاد مال کا جہاد ہے۔ مال کے جہاد سے زیادہ افضل انسان کے علم کا جہاد ہے، اور علم کے جہاد سے زیادہ افضل نفس کا جہاد۔ تو آپ نے اپنے حساب سے، اپنی ڈیوٹی کے حساب سے، کوئی بھی آدمی ڈیوائن ڈیوٹی سے جس دن آپ نے یہ سوچا میں یہ کر لوں پھر اس کے بعد یہ شیطانی فکر ہے، نہیں، کسی بھی سرکمٹانسز میں، کسی بھی حالات میں ہے، ڈیوائن ڈیوٹی آپ کے، الہی ڈیوٹی آپ کے کندھوں سے اترتی نہیں۔ بھئی یہ سوچئے گا کہ اس زمانے میں جو ڈیوٹی آپ انجام دے سکتے تھے نہیں دی، تو آگے دوبارہ فرصت ملے گی بھی یا نہیں، موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ لہذا کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں آپ ہیں، کسی بھی طبقے، حتیٰ خواتین، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنی الہی ذمہ داری، حتیٰ حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے شاید انتخاب ہی اسی لیے کیا کہ سب سے پہلے مائیں یہ سمجھیں، بہنیں، بچیاں یہ سمجھیں کہ الہی ڈیوٹی کا اثر اگر خاتون انجام دے تو کیا نکلتا ہے۔ دوسری جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جسے وہ تبدیل نہیں کرتا، سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری آیت، ان تتولوا یستبدل غیرکم، اگر تم نے منہ پھیر لیا، اگر تم نے بات نہیں سنی، اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی تو کیا ہوگا؟ ان تتولوا، تم نے منہ پھیر لیا، یستبدل غیرکم، خدا تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ کسی اور جگہ فرمایا کون ہوں گے؟ یحبون اللہ، اللہ کو دوست رکھنے والا ہوں، اور اللہ ان کو دوست رکھنے والا ہوں۔ جس نے اپنے اندر بیداری پیدا کی، جس ملت نے، جس قوم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے خدا کی طرف حرکت کرنے کا ارادہ کر لیا، وہی قوم خدا کی محبوب ہے، اسی نے سارا کچھ کرنا ہے۔ اور ابھی ہمیں الحمدللہ آثار نظر آ رہے ہیں، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ افریقہ کے اندر جو بیداری ایجاد ہو رہی ہے، کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لشکر امام کا تیار ہونا ہے وہ افریقہ میں تیار ہو جائے گا، اور ہم پاکستانی صرف تالیاں بجاتے اور دیکھتے رہ جائیں گے۔ عزیزان من، کبھی بیٹھ کر سوچئے گا، اگر امام کے 313 میں ہمارا نمائندہ نہیں ملا تو کیا ہم باقی قوم کے سامنے آنکھیں اٹھانے کے قابل ہوں گے؟ ہم ہوں گے اس قابل کہ قیامت کے دن ہم جناب سیدہ کے سامنے کہہ سکیں ہم نے؟ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اتنے امام بارگاہ، اتنے مساجد، اتنے جلوس، اتنا سب کچھ نکالا آپ نے، اگر یہ ساری عزاداری آپ کا نمائندہ امام تک نہیں پہنچا رہی تو پھر سوچنا تم نے عزاداری کی کس کی ہے؟ عبادات کس کے لیے جانتی؟ امام بارگاہ، مساجد کس کے لیے بنائے؟ سوچنا پھر۔
ان سب کا اگر کوئی ہدف نہیں ہے تو ذات کے لیے ہے، اور جو عبادت ذات کے لیے وہ شیطان کی عبادت تو ہو سکتی ہے، خدا کی عبادت نہیں۔ اپنے معاملات، علم کیوں اٹھا رہا ہے جی؟ میری منت ہے۔ عزاداری کیوں کر رہا ہے؟ مولا کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہماری یہ ہوا ہے، بعض جاہل ذاکروں نے بیٹھ کر ہماری فکر یہ بنائی ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ یہاں پرسہ دینے آئے ہو یا مانگنے آئے ہو؟ کسی منسٹر، کسی بڑے آدمی کے گھر کوئی فوت ہو جائے اور آپ درخواست جیب میں رکھ کے چلے جائیں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے یار تھوڑی سی شرم کرو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج میرے پاس پرسہ دینے آئے ہو یا اپنا کام نکلوانے آئے ہو، وہاں حیا ہوگی ہمارے اندر، لیکن فرش ادا پر سیدہ کے زخمی دل کو پرسہ دیتے ہوئے حیا نہیں آئے گی۔ مگر نہیں جانتی سیدہ کہ تم کون سا پرابلم چھوڑ کر آئے ہو گھر میں، مگر امام نہیں جانتے کہ تمہاری مشکلات کیا ہیں، کم از کم امام کو اتنی حیثیت تو دو۔ استاد شہید سید جعفر کا شعر ہے نا، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہوں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی۔ تم ایک مرتبہ خاموش رہ کر کبھی تو کوئی کام اہل بیت اطہار، اور جب آ رہے ہو عزاداری کے لیے تو سوچو کہ اہل بیت اطہار نے اس عزاداری سے ہدف کیا رکھا ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ غیبت کے زمانے میں ہم نے انجام دینی ہے۔ لہذا اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یستبدل غیرکم، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا مفاتی میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے ایک دعا نقل کی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ یہ دعا غیبت امام میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ لہذا فہرست کو جب تلاش کریں گے تو فہرست میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ عنوان کیا ہے؟ غیبت میں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور کچھ نہ ہو آج کے دن، شب میں، کل کے دن میں توفیق پیدا کریں، اس دعا کو صرف ترجمہ کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ایک مقام پر اس دعا کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ پروردگار ایسا نہ ہو میری کاہلی، میری سستی کی وجہ سے تو کیا کرے، مجھے بدل کر کسی اور کو لے آئے۔ وَهُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، پروردگار تیرے لیے بہت آسان ہے یہ کرنا، لیکن ہمارے لیے بہت سنگین ہے۔ سوچئے گا کبھی اگر ہمیں انصاران امام زمان کی فہرست سے ہماری حرکتوں کی وجہ سے نکال دیا جائے، اس سے زیادہ شرم کا مقام ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مت دیکھیں رہبروں کی طرف، مت دیکھیں خواص کی طرف۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں انجام دیں گے، ان کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ آپ نے اور ہم نے اپنی ذمہ داری، ایک اہم ترین ذمہ داری عوام کی کیا ہے؟ اوپر جتنا مرضی اختلاف ہو، آپ کبھی اپنے درمیان اختلاف پیدا ہونے مت دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، چاند نظر آیا، چاند نظر نہیں آیا، جھگڑے ہو رہے ہیں، کس بات کا جھگڑا ہے؟ مگر تم خدا کی عبادت کے لیے کر رہے ہو یا اپنے نفس کی شہوات اور لذات کے لیے کر رہے ہو؟ عید کس نے منانی ہے؟ مسلمان نے منانی ہے، کافر کے لیے نہیں ہے عید۔ مسلمان کون ہے؟ جو خدا کے لیے خوش ہونا جانے۔ اب اگر میرے مجتہد کے مطابق عید ہو گئی ہے اور میری بیوی کی عید نہیں ہوئی ہے، یا میرے بھائی کے مجتہد کے مطابق نہیں ہوئی ہے، تو یہ مقام اختلاف ہے، یہ لڑنے کا مقام ہے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ یہ کتنا نقصان ہوگا اگر میرے مجتہد کے مطابق عید ہو گئی اور فرض کریں میری بیوی کی نہیں ہوئی ہے، تو مجھے کتنا نقصان ہوگا۔ ایک دوپہر کا کھانا نہ ناشتے پہ تو کوئی نہیں کرتا بھائی، ناشتے کی تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا، ناشتے پہ تو کسی کے یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بچتا ہے دوپہر کا کھانا، ایک دوپہر کے وقت کی پارٹی ہے، بھائی ایک یہ پارٹی نقصان ہوگی نا آپ کی، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ رات کو تو وہ بھی، اس کی بھی رات کو عید ہو جائے گی آپ کی۔ ایک وقت کا کھانا اگر کمپرومائز نہیں کر سکتے تو مسلمان ہیں ہم؟ یہ واقعی مقام لڑائی جھگڑا ہے، یہ واقعی مقام فساد ہے، نمازی اور ماتمی کا جھگڑا، یہ واقعی جھگڑا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کسی کو مجبور کریں اول وقت نماز پڑھنے میں؟ جب خدا مجبور نہیں کر رہا تو تم کس بات کے ٹھیکیدار ہو؟ کہاں سے ہم نے یہ چیز اٹھائی ہے اپنے لیے؟ کیوں بدظنی پیدا کر؟ ہو سکتا ہے وہ ابھی ماتم کرے، بعد میں نماز پڑھے، یہ سوچ کر کہ پروردگار حسین کی محبت کے نشان لے کر آیا ہوں، اب تیری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جو نمازی پہلے وقت میں پڑھ رہا ہے اس کے مقدار تمہیں کس نے، تمہیں ٹھیکیدار بنایا امام حسین نے اپنی عزاداری کا؟ کہ تم نے اگر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر صف میں ماتم کر لیا تو تمہارا کوئی احسان ہے امام حسین پر؟
تمہیں کیا پتا کون اپنی تنہائیوں میں حسین کے لیے کتنا گریا کرتا ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی کے بارے میں عزادار ہونے اور نہ ہونے کا فتویٰ لگاؤ؟ یہ تمہاری نظر ہے. ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ کر حسین کی بارگاہ میں جا کر یہ کہنا چاہتا ہو مولانا نہ تم نے پہلی رکعت نماز چھوڑی نہ میں چھوڑ کر آیا ہوں. کس نے ہمیں حق دیا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدزنی پیدا کریں؟ ابھی تک دنیا میں کہیں نہیں گئے ہو. ایک ملک جس کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، میں نے پوچھا یہاں پر اردو بولنے اور سمجھنے والے مومنین کی تعداد کتنی ہے؟ کہنے لگے آغا صاحب اگر گود کے بچوں کو شامل کر لیں تو 350. اور ان 350 کے افراد کی تعداد میں بھی 3 گروہ بنے ہوئے. 350 کل تعداد اردو بولنے والے مومنین کی کتنی ہے؟ 350. اس 350 میں بھی کتنے گروہ ہیں؟ یہ حال ہے ہمارا. ہم ہیں اس قابل کہ اپنے زمانے کے امام کو پیغام. اولین چیز جو ہم اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کر سکتے ہیں، جو اپنے زمانے کے امام کے قلب کو مضبوط کرنے کے لیے امام تک پہنچا سکتے ہیں، وہ اپنی صفوں میں اتحاد ہے. اپنے درمیان اختلاف کو ختم کرنا ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دوسروں کو نصیحت نہیں کریں، خود وہ شخص بنے کہ جو اختلاف کے وقت میں قدم کو پیچھے ہٹائے. لہذا پیغمبر کی بڑی سخت حدیث ہے. پیغمبر فرمایا وہ شخص ایمان مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی سے مجادلہ، مناظرہ، بحث، مباحثہ کرے گرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. نہیں ہو سکتا وہ مومن. بس کہیں آپ کی ڈیوٹی سامنے والے کی نسبت نہیں ہے، اپنی نسبت ہے. اگر آپ نے کسی کو تذکر دیا، اگر آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھائی اور وہ عمل نہیں کر رہا، بات مباحثے کی طرف جاری ہے، ختم کر دیں، مت کریں بحث. نہیں لگائی اللہ نے ڈیوٹی آپ کی. جب اللہ نے پیغمبر کو ذمہ داری نہیں دی ساری دنیا کی، تو آپ کو نہیں دی ہے ساری دنیا کی ذمہ داری. کیا کہا پیغمبر کو اللہ نے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پیغمبر تمہارے اوپر صرف پہنچانا ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. تم ان کے اوپر نہ وکیل ہو. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ. تم ان کے اوپر حفیظ نہیں ہو. نہیں سنتے تمہاری بات تو چھوڑ دو. کتنی جگہ قرآن نے یہ کہا. جب پیغمبر کو یہ ذمہ داری نہیں دی تو مجھے اور آپ کو دی ہے. بس اگر آپ کہیں پر کوئی خرابی، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو تذکر سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر خود ٹھیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک کریں. کسی اور کو ٹانگیں کھینچنے کی، کسی اور کی لیگ پولنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ہمارا بیہیویئر ہے جو امام کے قلب کو شکستہ کرتا ہے. کربلا کے واقعے کا ایک بڑا فیکٹر جو کربلا کے وہ امام کی پلاننگ ہے. جو یہ کہتا ہے کہ امام کا قیام حکومت الہیہ کے قیام کے لیے نہیں تھا، وہ سید الشہداء کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کرتا ہے. سب سے بڑا دشمن امام کا ہوا ہے. کیوں؟ امام کی پوری اسٹریٹجی ہے حکومت الہیہ کے قیام کے لیے. امام نکلے ہیں، امام نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، امام نے اپنے نمائندے بھیجے، امام نے اپنے میسنجرز بھیجے ہیں. ایک نہیں ہے، جناب مسلم ہیں، جناب قیس ابن مسہر ہیں، اس کے علاوہ بھی تاریخ نے کئی افراد کے نام لکھے ہیں. ان سب کو بھیجنے کا اگر کوئی مقصد نہیں تھا تو کیا امام نے بلا فضول بھیجا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ان میں اتحاد ہو. ایک اختلاف علمی، صرف ایک اختلاف علمی. جو کوئی بھی آج ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر جناب سلیمان سورۃ خزائی جیسے مومن کو بے بصیر کہتا ہے، وہ اپنے زمانے کا خود سب سے بڑا بے بصیر ہے. جناب سلیمان سورۃ خزائی وہ مومن آدمی ہے کہ جس نے کوئی قصور نہیں ہے جناب سلیمان خزائی کا. اگرچہ ان کا نظر علمی اعتبار سے صحیح نہیں بھی تھی، تب بھی وہ اس کا اجتہاد ہے اور مجتہد غلطی کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ کرنے میں علمی اعتبار سے خطا نہیں کیے. عوام میں حتیٰ مجتہدین کے اندر کیوں امامت کی ضرورت ہے؟ ہمیں امامت کی ضرورت اسی مسائل کے لیے ہے. یہی جو علماء کے درمیان اختلاف ہے، یہ رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ اس لیے کہ یہ اختلاف ضرورت امام کو ہمارے اندر ایجاد کرتا ہے. لہذا اگر کہیں چاند میں اختلاف ہو، کہیں حکم فقہی میں اختلاف ہو، اس اختلاف کو اپنے درمیان افتراق اور نفرت کا باعث مت بناؤ، بلکہ ضرورت امام کو اپنے اندر ایجاد کرو. اس کو اپنے لیے باعث تڑپ بناؤ کہ مولا آپ ہوتے تو ایک عید ہوتی، مولا آپ ہوتے تو ہمارے اندر، مولا آپ کو کیسے بلائیں تاکہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں.
لیکن اگر یہ ساری چیزیں بھی ہمارے دل میں امام کی طلب اور تڑپ پیدا نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، بھوک لگنا بند ہو جائے، پیاس لگنا بند ہو جائے تو انسان کے بدن کی موت ہوتی ہے، لیکن اگر معصوم حجت کی طلب بند ہو جائے تو ایمان کی موت ہو جائے۔ اگر ہم اپنے مردہ ایمان کے جنازے اپنے کندھوں پہ لیے پھر رہے ہیں تو ہم مومن ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس ایک اختلاف کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس دور میں بھی عوام نے جو اپنا رول ادا کرنا تھا وہ کیا تھا؟ مسلم اور جناب سورۃ خزائی کے درمیان جو بھی اختلاف پیدا ہوا تھا، عوام کو متحد رہنا چاہیے۔ یہی درس ہے، کربلا کا درس ہے، میرے اور آپ کے لیے درس ہے۔ آج ہم ایک ایونٹ پہ جمع ہوئے ہیں تو ایوانوں میں لرزہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اتحاد اور اگر یہ ہم اپنے درمیان میں کیفیت باقی نہیں رکھ سکتے تو اپنے زمانے کے امام کو پیغام کیا دیں گے؟ لہٰذا یاد رکھیں گے یہ حسینیت کی قوت، یہ عزاداری، اس کا مقصد ہے، اس کو اس طریقے سے لے کر چلیں کہ سب اس پر جمع ہوں۔ اگر ہمارے کسی رویے کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو سید الشہداء کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اختلاف تھا جس کو ابن زیاد نے پک کیا اور جناب مسلم تنہا ہو، اور جب مسلم مارا جائے تو پھر کربلا برپا ہو۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب پیغمبر کی بیٹیوں اور پیغمبر کی بہوؤں کو سر عام بازار میں 72 گھنٹے اہل بیت کھڑے رہے ہیں باب الساعہ پر، تاکہ دربار کی آرائش و تزئین ہو جائے۔ جب پوری طرح سے بازار سجا لیا گیا، سوچئے گا کیا حالت ہوگی اہل بیت کی اتنی دیر کھڑے کھڑے۔ امام رو کر کہتے ہیں ہمیں اس طریقے سے بازاروں اور دربار میں لایا گیا جیسے حبشہ اور رومی قیدیوں کو لایا جاتا ہے، اور جب بلایا گیا دربار میں تو اب امام سجاد سر جھکا کر ایک جگہ کونے میں کھڑے ہو گئے۔ سخت ہے نا مولا پر کہ جب بیویوں کو وارد کیا گیا تو شمر ملعون ایک ایک بیوی کا نام لے کر پکار رہا ہے، اور بیویوں کے پاس چادریں نہیں ہیں، اغیار کا مجمع ہے۔ آخری طریقہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپائے تاکہ پردے کی کیفیت باقی ہو۔ تو تاریخ نے دیکھا اس بیوی کو بھی کہ جو بیویوں کے حلقے میں اپنے آپ کو درمیان میں بیٹھا کر کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو سمیٹے ہوئے ہیں کہ گویا اپنے وجود کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ جس قدر اپنے آپ کو سمیٹ کر حلقے مخدرات میں بیٹھ سکتی تھی جناب زینب چپ چاپ بیٹھی، لیکن دربار میں ایک وقت وہ آیا جب شرابی نے شراب کے نشے میں مخمور ہو کر سید الشہداء کے سر اقدس کے ساتھ بے حرمتی کی، اور جب اس نے لبھائے سیدہ شعیب پر ضربتیں لگائی ہیں تو سید سجاد امام الصابرین ہو کر بھی آپ نے ایک مرتبہ سر کو بلند کر کے کہا ملعون جن ہونٹوں پر تو ضربت لگا رہا ہے یہ بوسہ گاہ رسالت ہے، پیغمبر نے انہیں بوسہ دیا ہے۔ یہ آواز گونجنے کے بعد ایک مرتبہ شرابی کو خیال آیا کہ کون ہے یہ؟ کہ علی ابن الحسین ہے۔ کہ تم نے تو کہا تھا، میرا حکم تھا کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دینا۔ کہ یہ بہت بیمار تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ سفر کی صعوبتوں میں مر جائے گا، لیکن یہ زندہ یہاں تک آ گیا۔ کہ اگر آ گیا ہے زندہ تب میرے سامنے سے قتل کر دیا جائے۔ 300 حبشی غلام، ان میں سے ایک کو حکم دیا گیا، جلاد تلوار نکال کر جیسے ہی سید الشہداء سید الساجدین کی طرف بڑھا ہے، بس تاریخ نے دیکھا وہ بیوی جو حلقے میں اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی، ایک مرتبہ حلقے کو توڑ کر باہر آئی ہے اور سید ساجدین کے سامنے کھڑے ہو کر للکار کے کہا خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس آواز کا گونجنا تھا۔ شرابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی زینب کبریٰ ہے جس کے خطبوں نے تیرے ایوانوں کو، تیرے تخت کو لرزہ براندام کر دیا ہے۔ کہا میں نے بڑا اس کے بارے میں بھی سنا، اسے بھی آج میرے سامنے قتل کر دیا جائے۔ بس جب جناب زینب کے قتل کا حکم ملا، جلاد نے اپنا رخ جناب زینب کی جانب کیا۔ ابھی چند قدم بڑھا تھا، حلقے سے ایک اور بیوی باہر نکلی، چہرہ
سیاہ ہے، بال سفید ہیں، اور آ کر کھڑی ہو کر کہتی ہے خبردار کسی نے میری شہزادی کو ہاتھ لگایا جب تک میں زندہ ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی کنیز ہے، نام فضہ ہے۔ شرابی کہتا ہے کہ کنیز کی یہ جرأت، اسے بھی قتل کر دو۔ اب حبشی نے جناب فضہ کا رخ کیا، جیسے ہی بی بی کے نزدیک پہنچا ایک مرتبہ حبشہ کے لہجے میں مخاطب ہو کر اس سے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں حبشہ کی وہ ملکہ ہوں جو اپنا تخت چھوڑ کر سیدہ کے دروازے پر نوکری کرنے گئی تھی۔ بھئی یہ سننا تھا کہ حبشہ کی ملکہ یہاں پر موجود ہے۔ دربار میں موجود 300 حبشی غلاموں نے اپنی تلواروں کو باہر نکالا اور للکار کے کہا خبردار ہماری ملکہ یہاں موجود ہے، کسی نے ہاتھ لگایا ہم خون کے دریا بہا دیں گے۔ بھئی یہ منظر کا تبدیل ہونا تھا۔ شرابی کا نشہ کافور ہوا، ڈر کر ایک مرتبہ کہتا ہے ہاتھ روک لیا جائے۔ بس عزیزو ہاتھ روک لیا گیا، فضہ پلٹ کر چلی گئی، لیکن جناب زینب ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، رو کر کہا نانا اپنی بیٹیوں کی غربت کو آ کر دیکھو، ارے ہماری کنیزوں کے حامی و ناصر موجود ہیں لیکن تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر موجود